سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک افسوسناک واقعہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا، کل رات سے ہی سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچی ہوئی اس وقت، اور کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہوا ہمارے سے۔ ہوا یہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بات کس موضوع پہ آج ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مولانا طارق جمیل، جی ہاں سب جانتے ہیں ان کو، وہ جناب ایک تبلیغی جماعت کا منصیرہ میں پروگرام تھا، وہاں گئے اور وہاں پہ ان کو عزت جس طرح پہلے ملتی تھی وہ نہیں دی گئی۔ عزت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کا مہمان ہو اس کو وہ کوئی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بھی کچھ ظاہر ہے لوگوں کو بتائے اسلام کے بارے میں، یہ جو بھی چل رہا ہوتا ہے حالات اس کے مطابق جو بھی تقریر کرنی چاہے وہ کرے۔ اس کو منع کر دیا گیا، اور اب ہوا یہ ہے کہ جو کافی بڑی تعداد میں چھوٹے مولوی ہیں وہ معافیاں مانگ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہوا اور خدا ہمیں معاف کر دے، اور کافی پریشان ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ وہ 18 سال کی عمر سے تبلیغ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں تربیت کے حساب سے ان کا ایک اہم کردار ہے۔ آج پاکستان میں جو آپ وہاں پہ اسلامی سسٹم دیکھتے ہیں یا انسانی سسٹم دیکھتے ہیں یا اخلاقی حالات دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا ایک اہم کردار اس میں۔ اب وجہ کیا بتائی کہ کیوں نہیں انہیں تقریر کرنے دی گئی، یہ بھی میں تھوڑا سا جو مجھے سمجھ آئی میں اپنی اس کے مطابق بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب یہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور ان کو یہاں پہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہاں پہ ہم موقع نہیں دیں گے تقریر کرنے کا، کچھ کہنے کا۔ اب سیاست میں حصہ تو جو فضل الرحمان کے لوگ گئے ہوئے تھے وہ بھی سارے لیتے ہیں، سب مولوی سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سے علماء جو سیاست میں حصہ نہیں لے رہے پاکستان کی، اور یہ الزام لگایا گیا۔ اور ان کی جو نیکیاں تھیں، ان کا جو کردار تھا، جس طرح وہ 70 حوریں آپ کو دے رہے تھے، جس طرح وہ طریقہ بتا رہے تھے، کیسے انہوں نے لباس پہنے ہوں گے، پبلک کو خوش جیسے وہ کر رہے تھے، وہ سارا ہی وہ جس کو کہتے ہیں کھوتا کھو میں ڈال دیا۔ پھر مہک ملک آپ نے پچھلے دنوں دیکھا، میں بھی تصویر لگا دوں گا، اس کو کس طرح وہ محبت اور پیار کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، اور لوگ اس کا شاید غلط رنگ لے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ یہ سر عام مل رہے ہیں تو جو دوسرے علماء کا طریقہ ہے وہ کیوں نہیں اپنایا گیا۔ اور اب ہر چیز جو ہے علماء وہ چاہتے ہیں کہ جیسے تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں اسی کے مطابق چلیں، جو سامنے تصویر دین کی نظر آ رہی ہے وہ ہر بندے کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ اب ان پہ جناب اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ بڑے دکھی تھے کہ یار میں نے ان کو اتنی کہانیاں سنائی جنت کی، جہنم سے بھی ڈرایا، زیادہ تو میں نے جنت کے بارے میں بتایا، اور پھر ساری جتنی بھی حوریں ملنی تھی وہ جو کچھ بھی تھا وہ سارا سسٹم ان کے کہنے پہ اب لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اب وہ ہیں ناراض، تو جو ہمیں حوریں 70 ملنی تھی پتہ نہیں اب ان کا کیا بنے گا، وہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ اس طرح کے خیالات جو ہے پھر وہ ان کو پریشان کرتے ہیں، پھر وہ سوشل میڈیا پہ آ کے تو بیچارے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ایک ہفتے سے یہ چند دن سے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ کوٹ مومن شاید علاقہ ہے، سرگودے کے علاقے کا، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ ایک مسجد تھی اور وہ ویڈیو میرے پاس ہے، مجھے کئی لوگوں نے بھیجی، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ وہاں پہ علماء آپس میں لڑ پڑے، وہ کسی فرقے کو گالیاں دے رہا ہے، وہ کسی فرقے کو گالیاں دے رہا ہے، اور ہتھوں پائی ٹھیک ٹھاک دنگل پروگرام ریسلنگ۔ تو وہ پھر وہاں سے مسجد سے انہیں باہر نکال دیا، نماز نہیں پڑھنے کا۔ اب یہاں پہ کوٹ مومن میں یہ ہو رہا ہے، ادھر جو تبلیغی جماعت والے منصیرہ شاید میں نے نام لیا وہی ہے، وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جناب تجارت ہے، یہ بزنس ہے، یہ دکانداری ہے جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے۔
جو میں نے شروع میں بات بتائی کہ جو اسلام آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے وہ سب کے سامنے، جو کچھ اسلام کے نام پہ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے، اور پھر ایک دوسرے کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ چلو تقریر مان لیا جی نہیں کرنے دی، پر نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ وہ بندہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، اگر وہ آ ہی گیا تو آپ اسے ٹھیک ہے نماز پڑھنے دیں، مسجد ہے داخل ہو گیا، مگر ہمارے یہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ یہ جی بھابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلانا ہے فلانا ہے، یہ ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں مسجد خدا کا گھر ہے، دوسری طرف کہتے ہیں جناب یہ یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب اصل کیا بات تھی، شاید کوئی وہاں پہ ان کی پہلے بھی کوئی لاگت بازی ہوگی، کیونکہ یہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں یہ نظر رکھتے ہیں، دشمنی بھی دوستی بھی ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں، مگر وہاں پہ دین شین بھول جاتے ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ کو ان سے کوئی خطرہ ہے تو کوئی سیکیورٹی سال لگا دو اپنی، اور ان کو کوئی ان کا دھیان رکھے اور نماز پڑھ لے اور چلے جائے۔ لیکن پتہ نہیں اندر کیا ہوا ہے، کوئی 1-1.5 منٹ کی ویڈیو، اس میں تو یہی پتہ چلا کہ مسجد سے نکال دیا۔ تو یہ جناب آپ کے دین کے جو ٹھیکے دار ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمارے سے آگے نہ نکل جائیں، ہماری جو دکانداری چمک رہی ہے، بزنس، وہ ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ اب طارق جمیل کو تقریر کرنے اس لیے نہیں دی کہ تبلیغی جماعت والے کہیں ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو جائے، ان کی جو بھی سوچ ہے اس سے متاثر نہ ہو جائیں، اور پھر ہماری دکانداری جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو جناب آج کے حالات میں جس طرح آپ کو دنیا کے کسی ملک میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، ملتی ہیں، بہت کم واقعات ہوتے ہیں، اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، اتنے نہیں ہوتے، لیکن جس طرح ہمارے ہوتا ہے اس طرح کے نہیں نظر آئے۔ اب جناب یہ کوئی 2 ہفتے شو چلے گا طارق جمیل کے لیے ہمدردی کے اظہار پہ، کوئی ہر بندہ اپنی دکان جو ہے وہ چلائے گا اور یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ لیکن جو بات میں اب آپ کو اصل بتانے والا ہوں کہ یہاں پہ ان کو اسلام بھول جاتا ہے، یہاں پہ ان کو انسانیت بھول جاتی ہے، جو درس یہ دیتے ہیں اخلاقیات کا وہ بھی اوپر سے گزر گیا ہوتا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی، کسی نے کیا کہنا کسی نے کیا نہیں کہنا، اور اس طرح جناب یہ سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح یہ سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اینڈ پہ جو میں بات کرنے والا ہوں بڑی اہم ہے کہ ایک عرصہ سے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو علماء ہے تحریک لبیک والے، وہ ایک ظلم کی داستان شروع کر کے اس کو روزانہ کوئی نہ کوئی ہوا دیتے رہتے ہیں، کبھی احمدیوں کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی ان کو کہتے جی، پچھلے دنوں ایک ویڈیو آ رہی تھی، وہ بھی لاہور کی تھی، ہمارے پاس تھی رپورٹ، ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا، وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑو، یہ جمعہ پڑھ کے نکلا ہے، یہ نماز پڑھ کے نکلا ہے، اور پھر جا کے وہاں پہ پولیس اسٹیشن جھوٹے کیس بنا دیے جاتے ہیں، کوئی تنازع زمین کا ہو پھر بھی جھوٹے کیس بنا دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ علماء نہیں بولتے، نہ کبھی طارق جمیل بول رہا، نہ کبھی کوئی اور جمیل بول رہا، نہ وہ تبلیغی جماعت والے بولے کہ یہ جناب آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ان کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے، انہوں نے تکلیف دینی ہے، انہوں نے اسلام بتانا ہے، انہوں نے اسلام ذریعے پیسہ ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا اتنے ہمارے لوگ مالدار ہیں، وہ کوئی گلہ رکھا ہوا تھا کسی درگاہ پہ 70 لاکھ روپیہ ڈال گیا، اندازہ لگائیں، غریب لائنوں میں لگا ہوا ہے، بھوک سے مار رہا ہے، وہ 70 لاکھ ادھر دے کے چلا گیا، وہ کہہ رہے جی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ڈال گئے ہیں، ہماری پکنک چلے گی، وہ کدھر جانا ہے آپ کو بھی پتا۔ تو یہ حالات اس ملک کے بن چکی ہیں اخلاقی طور پہ کہ جہاں حق اور سچ کی آواز اٹھانی ہے وہاں پہ نہیں بولتے، وہاں پہ نہیں بولنا انہوں نے، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ نہیں بولنا، جہاں پہ زیادتی کسی کے ساتھ، جب اپنے پہ صرف تقریر نہیں کرنے دی گئی، وہ میرے پہ کیا گزری، میں 16 سال کی عمر سے لگا ہوا ہوں، جو حالت ملک کی ہے وہ تو میں مذاق کر رہا تھا شروع میں، وہ دیکھ لیں، جو اسلام ملک میں نظر آ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں، کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائے وہاں کوئی مار رہا ہے ایک دوسرے کو، بازار میں چلے جائے وہاں پہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے،
مسجد میں چلے جائے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، کسی وہ پیر کے اس کے اوپر چلے جائے، مزار پہ چلے جائے، وہاں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، داتا دربار چلے جائے، عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لڑکیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں بسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نشیلی چیز دے کے آپ کو لوٹ کے لے گیا ہے، کہیں پہ آپ گھر پہ سوئے ہوئے ہیں تو نوکری آپ کو بیوقوف بنا کے چلے گئے ہیں۔ تو بڑی خدمت کی انہوں نے اسلام کی، رات دن لگے ہوئے ہیں اور تقریروں کے ذریعے۔ اور ایک صاحب آج کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بڑی سادگی سے زندگی گزاری ہے طارق جمیل نے، اور پچھلے دنوں انہیں کے متعلق میں نے یہ پروگرام کیا تھا، تو پتہ نہیں کتنی دولت ہے ان کے پاس۔ سادگی تو دوسروں کے لیے ہوتی ہے، سادگی کا درس تو غریب کو دینا آپ نے، امیر کوئی پرابلم نہیں، جنت میں تو آپ نے غریب کو بھیجنا، اس کی یہاں زندگی جہنم بنائیں گے تو وہ جنت میں جائے گا۔ کہانیاں سنانی، قصے سنانے، ڈرانا دمکانا، گیم ہوتی ہے مال شال اکٹھا کرنے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی، اور جی اس مسجد کے لیے 15 پنکھے چاہیے، ابھی پچھلے کدھر گئے جو پچھلے سال لگے ہوئے تھے، اب نیک بھی چاہیے، کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی گلہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جناب ہمارا جو آج سسٹم چل رہا ہے وہ بالکل ایسے 2 نمبر طریقے کے ساتھ۔ میں دیکھ رہا تھا وہ ایک میجر کی وردی پہن کے آ گیا، وہ پیسے کھینچ رہا تھا، اس کی تصویر ہے میرے پاس، ویڈیو، سب 2 نمبری، ہر کوئی میجر بنا، کوئی میں ادھر نہیں جاتا مٹی ڈالے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، سب بنتے جا رہے ہیں۔ وہ جعلی بن گیا تو کیا ہو گیا، دوسرے کون سے اصلی بنے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام کو نقصان انہوں نے پہنچایا، ابھی بڑی تعداد میں حاجی گئے ہوئے ہیں، 67,000 حاجی گئے ہی نہیں، اربوں روپے کھا پی گئے، مٹی ڈالو۔ وہ جو گئے ہوئے ان کی بھی دعائیں رنگ لے آئیں گی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون سی تبدیلی آتی ہے یہاں پہ آ کے۔ یہ فلسطین میں کتنا بندہ مر گیا، کسی کو خیال نہیں آیا، کسی کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، سب کہتے دعا کرو دعا کرو دعا کرو، قبول شبول کوئی نہیں ہوتی۔ اور جب کہتے جناب قبول نہیں ہو رہی، اور جی امتحان ہے، جی امتحان آ رہا ہے، انہیں پہ ہی آنا تھا امتحان، جی کسی امیر ملک پہ نہیں آنا، غریبوں پہ امتحان۔ خیر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ہم، کیونکہ بات سیدھی کرتے یار سیدھے سادے بندے ہیں نا۔ تو یہ آج کی جو دکانداری تھی وہ میں نے آپ کو بتائی، بزنس، اور دیکھتے ہیں اب یہ کتنے دن چلے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔